السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعرات کا دن ہے 21 ربیع الثانی 1441 ہجری اور دوسری طرف 19 دسمبر 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا 10واں پارہ سورۃ الانفال آیت ہے 61۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ رب کائنات نے 60ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان دشمنوں کے خلاف آپ تیاری رکھو، گھوڑے باندھو، ان کو ڈراؤ، یہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں، اور اللہ کی راہ میں آپ جو کچھ بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آج کے سبق میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن جَنَحُوا، اور اگر یہ جھک جائیں، مائل ہو جائیں، لِلسَّلْمِ، صلح کی طرف، فَاجْنَحْ، تو آپ بھی مائل ہو جائیں، لہا، اسی صلح کی طرف، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، بلا شبہ رب کائنات سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو خطرہ ہو کہ کچھ لوگ خیانت کی طرف مائل ہو جائیں گے تو آپ کے سامنے دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف لڑیں، لیکن اگر وہ منتیں کرتے ہیں، آپ کے سامنے آ کر گزارشیں کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ صلح کر لیجئے، تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ صلح کر لیں، صلح کے پیغام کو ٹھکرائیں نہیں۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کے سال صلح کے لیے مسلمانوں کو قائل کرنے کی کوشش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اور کیوں آگے بڑھا دیا؟ صرف اور صرف اس لیے کہ صلح جنگ سے بہتر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اے میری امت، میرے بعد اختلافات کا سلسلہ شروع ہوگا، تو اگر آپ کو صلح کا کوئی راستہ مل جائے تو ضرور صلح کر لینا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صلح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے اہل علم نے فرمایا ہے کہ سورہ توبہ کی 29ویں آیت مبارکہ نے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا جزم فرما رہے ہیں کہ یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ان کے خلاف آپ لڑیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ منسوخ کر رہی ہے اس آیت مبارکہ کو، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اصل بات کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں اس کو منسوخ ماننے کی ضرورت تب پیش آئے جب ہمیں اس آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ یہ آیت مبارکہ تو اپنی تفسیر خود بیان کر رہی ہے اور ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ صلح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اور میں اس حوالے سے ایک بار پھر آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ وطن عزیز پاکستان اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک لہلاتا رہے۔ اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، پاکستان پر 3 اطراف سے حملہ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ حملہ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں بلکہ ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو کر بذات خود جنگ کو چھیڑیں، لیکن چونکہ حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ پاکستان اس وقت جنگ لڑ سکے، اس لیے پاکستان کے پالیسی ساز
فی الحال اس کو ٹال رہے ہیں، لیکن پراکسی وار جو کہ زیر زمین ہو رہی ہے وہ تو چلتی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیگر مفسرین کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دشمن اگر جنگ کی بجائے صلح کی طرف آ جائے تو آپ بھی ان کا صلح کا پیغام جو ہے وہ قبول کر لیں۔ اور اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے کہ صلح سے بہتر تو کوئی چیز نہیں، لیکن بنیادی بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ صلح ہوگی برابری کی بنیاد پر، یہ نہیں ہے کہ شرطیں ان کی اور مانے ہم۔ رہا یہ مسئلہ جی غزوہ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو اکثر شرطیں کافروں کے حق میں جا رہی تھیں، یہ صرف میری آپ کی سوچ ہے یا اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سوچ تھی۔ مثال کے طور پر صلح حدیبیہ کی جو ایک شرط تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ چلا جائے تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ اب بظاہر تو یہ شرط مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو تسلیم کر کے ہمیں ایک بڑا زبردست پیغام دیا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ جو ہمارا ہوگا وہ بے شک مکہ والے اس کو یہاں سے لے جائیں، جا کر اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں، اس کو جتنی مرضی اذیتیں دیں۔ جب اس نے ایک دفعہ اسلام قبول کر لیا ہے، اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اسلام جنت کا راستہ ہے، وہ اپنی ہڈیوں کا سرما تو بنوا لے گا، اپنے جسم کو گنے کا رس نکالنے والی مشین کے اندر سے گزارنا تو پسند کر لے گا، لیکن اسلام کا راستہ نہیں چھوڑے گا۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ اگر کوئی کافر مسلمان مرتد ہو کر کفر کی طرف مائل ہو کر چلا جائے تو جو ہمیں چھوڑ کر جائے ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بنیادی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس ذریعے سے یہ سمجھائی ہے۔ تو اس لیے صلح کے اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ صلح ہوگی لیکن برابری کی بنیاد پر۔ اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو پھر صلح کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا تذکرہ فرمایا، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، یعنی اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو فَجْنَحْ لَهَا، تو پھر آپ بھی پہلو نیچا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ صلح کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سمیع ہیں، سننے والے ہیں۔ وہ ظالم جو اپنی خلوتوں میں تنہائیوں میں جو میٹنگز کرتے ہیں، جو اکٹھے ہو کر سازشیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سننے والے ہیں اور ان کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جاننے والے ہیں، ان کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ سمجھنے والے ہیں۔ رب کائنات کے سامنے کوئی چیز جو ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ اہل علم نے یہاں پر پھر یہ اس بحث کو چھیڑا ہے کہ کیا یہ آیت مبارکہ محکم ہے یا منسوخ ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ محکم ہے، منسوخ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو منسوخ ماننے کی ہمیں ضرورت تب پیش آئے جب ہمارے سامنے جمع کی کوئی شکل نہ ہو، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جمع کی شکل موجود ہے، جمع کی شکل تو یہاں پر موجود ہے، اور وہ شکل یہی ہے کہ اس آیت مبارکہ کو محکم مانا جائے، اور اس کا حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ رب کائنات نے اگر چاہا تو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔